الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تفترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ سورہ طوفان کی بالکل آخری آیتیں، اس کا کچھ مختصر تفصیل آپ جو ہے سماعت کر لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. طعام اثیم، ان کا کھانا ہے، گنہگاروں کا کھانا ہے. اب یہاں گنہگاروں سے مراد اکثر مفسر نظام نے کافر اور منافق اور فاسقین کو لیے. کالمہل، وہ کیسے ہیں؟ جیسے تل چھٹ. یغلی فی البطون، جب پیٹ میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ یغلی، وہ پیٹ کو مڑوڑے گا. کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا گرم پانی. اللہ حفظنا، اللہ سبوں کو ایسے خطرناک عذاب سے محفوظ رکھے. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو پکڑو اور ان کو جہنم کے بالکل بیچم بیچ میں لے جا کر چھوڑنا. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی کا عذاب ڈالو. جہنم ہی اتنا خطرناک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ سب عذاب. ذوق، اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھو. ذوق چکھو، امر کا سکھا ہے کہ چکھو. انک انت العزیز الکریم، اس لیے کہ تم جو ہے بڑے معزز اور مکرم بنتے تھے. دنیا میں بولتے تھے میرے سے کون بڑا، ہم چنے ڈنگرے میں سب سے بڑا. تو تم جو ہے دنیا میں کیا تھے؟ معزز اور مکرم بنتے تھے اپنے آپ کو. ان ھذا ما کنتم به تمترون الی آخر آیات. پھر اس کے بعد جو ہے ان المتقین فی مقام امین، اللہ اپنے دستور اور قاعدے کے مطابق پھر اپنے پرہیزگار بندوں کا ذکر کریں. یہاں یہ جو فرمایا گیا شجرۃ الزقوم، یہ زقوم جہنم کا ایک خطرناک درخت ہے، بہت خطرناک ہے. جب انسان کھائے گا تو اس کے کانٹے جو ہے اس کے گلے میں ہی پہلے اٹک جائیں گے، مشکل سے جو ہے اندر جائے گا. تو یہ کن کا ہے عذاب؟ طعام الاثیم، گنہگاروں کا عذاب ہے.
کافروں کا عذاب، مجرموں کا عذاب، خطرناک عذاب۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے تلچھٹ۔ یہ لفظ کیسا ہے؟ تلچھٹ۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، آپ نے استعمال شدہ تیل کو دیکھا ہے جو گاڑی میں ڈالتے ہیں، گاڑی میں جو ڈالتے ہیں تیل ہے، کیسا خراب ہو جاتا ہے وہ تیل۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے صدر گیٹ پر ہی وہ تیل ڈالتے ہیں، یہ جو ہمارا سامنے کا گیٹ ہے یہ صدر گیٹ کا بڑا ہے، اس کے اوپر وہ تیل ڈالتے ہیں، جو استعمال شدہ تیل ہے وہی ڈالتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیے کہ کتنا خراب تیل ہے، استعمال ہوتے 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 اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کاٹنے کا مادہ ہو گیا۔ تو وہی سمجھیے کہ کالمہل وہ تلچھٹ کی طرح ہے، وہ استعمال شدہ جو گاڑیوں میں تیل بچ جاتے ہیں ویسے۔ تو جب یہ پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کی حالت کیا ہوگی؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اس کے پیٹ کی حالت جیسے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالے تو اتڑیاں کی حالت کیا ہوگی؟ حالت اس طرح ہو جائے گی، اور اس طرح ہونے کے بعد جو ہے اللہ محفوظ فرمائے باتھ روم کے راستے سے وہ نکلے گا، ہتھیلیوں کو کاٹ کر جو ہے وہ باتھ روم کی ذریعے سے سمجھا ہے۔ تو کتنا خطرناک ہے۔ پھر اس کے بعد خذوہ فاعتلوہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو ابھی چھوڑو رکھو، ان کو اب جہنم کی بیچ میں لے کر جاؤ۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو زقوم کا درخت جو ان کو کھلایا جائے گا، ابھی جہنم کے اندر داخلے کے بعد ہی ان کو کھلایا جائے گا۔ جہنم کے اندر داخلہ ہوتے ہی ان کو کھلانا شروع کر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد یہ کھلانے کے بعد اب کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ ان کو آپ جہنم کے بیچ میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے یہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کھلاتے ہیں؟ مشروبات کھلاتے ہیں، پیپسی اور جو چیزیں ہیں وہ کھلاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بہترین کھانے کو کھلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایسے ہی ہوگا، ان کی مہمان نوازی سمجھیے یہ ہے کہ جہنم میں داخلہ ہوتے ہی زقوم خطرناک درخت سے ان کی مہمان نوازی شروع ہو جائے گی، اور پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ناٹی مرغی کو گرم گرم پانی میں ڈالتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، وہاں پورے اس کے اوپر کے چمڑے اور اس کے بعد اپنی شکل ہی بدل دیتے ہیں۔ ویسے ہی جہنم کا شکل ہی وہاں بدل جائے گی جب یہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے ذق، چکھ چکھ، اب ساری دنیا کے جو مزے تم نے اڑائے تھے نا، میری نافرمانی کر کے، میرا باغی بن کر اور میرے پیارے نبی کے سنتوں سے کھلواڑ کر کر، ان سے مذاق اڑا کر، اب ان کا مذاق چکھو۔ بار بار کہا جاتا تھا بھائی سمجھو سمجھو، عقل لگاؤ، عقل جیسی دولت اللہ نے دی اسے سوچو، لیکن تم نے اس کا کوئی پرواہ کیا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے ذق چکھو، اس لیے کہ تم دنیا میں بڑے بنے ہوتے تھے، میرے سے بہت بڑا ہے، جو کچھ ہوگا دیکھ لیں گے بھائی، اور بھی دیکھ رہے تو ہم بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے آج دیکھو، لیکن حالت بہت خراب ہوگی۔ اللہ سارے مسلمانوں کو اس سے خطرناک عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان المتقین فی مقام امین۔ اللہ کا یہ بڑا ہی عجیب قاعدہ ہے کہ اپنے کو یاد رکھنے والے وہ بھولتے نہیں، اپنا ذکر کہیں چھیڑ دے تو پھر اپنے یاروں کا ذکر نہیں چھوڑتے، چھیڑ دیتے تو وہ چھیڑ دیکھو یہ بھی تو بنتے تھے، ان المتقین بے شک پرہیزگار، اس سے ڈرنے والے، فی مقام امین، امن کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ کہاں؟ امن کی جگہ پر۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ فی جنات، وہ باغوں کی جگہ ہے، وعیون،
اور اسی طریقے سے بہتے ہوئے پانی میں، بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس، کہ ان کو باریک ریشم اور دبیز ریشم کا لباس بھی اللہ تعالیٰ پہنائیں گے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم اور استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم، تو دونوں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کذالک متقابلی ملاقات کریں گے، کذالک اسی طرح وزوجناہم بحور عین، اور پھر ان کو جو ہے حور عین سے جوڑ دیا جائے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جب اس جنت کے اندر وہ ہر طرح کے میووں کو، فروٹس کو جو ہے مانگیں گے تو ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ چیزیں ملنے کے بعد آمنین، یہ بالکل امن میں ہوں گے۔ اب ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ کہیں سے نکلنا تو پھرنا پڑ جائے۔ یہاں پر بہت ساری باتیں مفسر کے سامنے بتائی ہے جو انسان کی ضروریات زندگی ہے، اس کا اللہ نے خیال رکھا ہے۔ بھائی انسان کی ضروریات زندگی میں دنیا میں کیا ہے؟ بہترین عمدہ رہائش کا ایک، اس کے بعد بہترین لباس، پھر اس کے بعد انسان کو بہترین کیا ہونا چاہیے؟ بہترین جوڑا ان کو ملنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو عطا کریں گے۔ دیکھیے فی مقام امین، عمدہ گھر اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جنت اور باغات ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کو کیا چاہیے؟ پانی کی بھی تو ضرورت ہے، ضروریات زندگی میں پانی بھی تو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتے ہوئے چشمے کے لیے رکھے تو عمدہ مکان، اور اس کے بعد عمدہ مشروبات، دوسری چیز، اس کے بعد بہترین چیز لباس انسان کو ضروری ہے ضروریات زندگی میں، پھر اس کے بعد بہترین شعبہ۔ چار چیزیں تو اکثر ہوتی ہے، ضروری ہے نا، بہترین گھر ہونا چاہیے، بہترین مشروبات کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، اور بہترین لباس ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے وہ بھی عطا کی، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین جوڑا۔ ہر ایک انسان خواہش رکھتا ہے کہ مجھے بہترین جوڑا نصیب ہو، بہترین بیوی ہو، تو حور عین کو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے۔ اور یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جنت میں یہ دوسری میں مثال بتائی کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اور کیا کیا ہونا ہے، وہ جو بھی مانگیں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر کے یہاں حاصل کر دیں گے۔ اچھا، اب پھر انسان کو کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں جو مجھے ملی ہے کہیں ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ اب آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، بہت ساری چیزیں آپ کو ملی ہوئی، لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ بھائی آج مجھے یہ نوکری ملی ہے، کل یہ نوکری چھوٹ گئی، آج میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، کل اگر چھوٹ گئی تو ڈر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کا یہ ڈر بھی ختم کر رہے ہیں کہ دیکھو آمنین، اب جو ہے جب یہاں پر پہنچ گئے جنت میں، اب جو ہے بے خوف ہو جاؤ، چین اور سکون سے یہاں جینا ہے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الاولی، کہ ایک مرتبہ جو پہلی تمہیں موت نصیب ہوئی ہے، اب اس کے بعد دوسری مرتبہ موت نہیں آئے گی۔ بس وہی موت کا مزہ تم نے پہلی مرتبہ چکھا ہے، اب جو ہے وہ مرتبہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ ڈر بھی ختم، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، اے انسان اپنے اعمال کا کمال نہ سمجھ، یہ تیرے اعمال کا کمال نہیں ہے، فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، تیرے رب کا کمال ہے، تیرے اعمال تو ناقص ہے۔ اور اس ذات باری کی شان کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا چرچا پوری دنیا میں چلتا ہے، وہ خود کہتے ہیں
मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, ए मेरे रब, कहाँ पर जाकर कहते हैं, काबतुल्लाह के अंदर जाकर कह रहे हैं कि अल्लाह मैंने आपकी इबादत का हक अदा किया। फिर उसके बाद मा अरफ़नाका हक़्क़ मारिफ़तिक, मैंने आपको पहचानने का हक दिया। तो अब ये ना समझे कि हम अमाल कर लिए हैं तो अल्लाह के ऊपर जरूरी है कि हमें इसका बंदगी बदला नहीं, वो अमाल हमारे अल्लाह ताला की शान के पर्दों के पीछे ही रह जाते हैं, अल्लाह की शान को। तो ये समझना है, क्या समझना कि ये फजल मेरे रब की तरफ से है, फजल मेरे रब के, और जब ये फजल नसीब हो जाए तो ये समझना ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये कामयाबी तुम्हें मिली है, बस इस पर शुक्रगुजारी करना। फिर आगे जो है कुरान करीम के ताल्लुक से बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि हमने इस कुरान करीम को एक पैगंबर आपकी जुबान पर आसान कर दिया, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, एक पैगंबर अपने आपकी जुबान पर इस कलाम को क्या कर दिया है, आसान बना दिया। क्यों? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि आप नसीहत हासिल करें। यहाँ पर बहुत सारों को डाउट हो सकता है कि कुरान करीम के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि आसान है, और दूसरी मकाम पर भी अल्लाह ने फरमाया लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, कि हमने कुरान करीम को आसान कर दिया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि देखो कुरान करीम वाज़ नसीहत के लिए बहुत आसान, कुरान करीम वाज़ नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है। एक आम आदमी इखलास के साथ बैठकर सुन ले और अमल की नीयत से सुन ले, चाहे उसको मीनिंग पता हो या ना हो, लेकिन उस पर असर पड़ जाएगा। तो वाज़ नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन कुरान करीम जो कहते हैं मुश्किल भी है, जो हज़रात उलमा किराम कहते हैं मुश्किल है, उनकी बात भी सही है, इसलिए कि कुरान करीम के मज़ाहिर बहुत मुश्किल है, हर कोई समझ नहीं सकता। अब कैसे समझेगा? कोई काफिर आकर कह दे रूह के बारे में पूछ ले, तो आम आदमी क्या बताएगा कि रूह क्या चीज है? तो ये तो वही बताएगा जो इसको पढ़कर हो, तफसीर पढ़कर हो और अवाहिद पढ़कर हो, आलिमियत पढ़कर हो, वही बताएगा। आप ऐसे भी आप इसको सिंपल में समझ सकते हैं। कोई आदमी कहता है कि भाई जहाज चलाना बहुत आसान है, दूसरा आदमी कहता है भाई जहाज चलाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ ये कह रहा है कि जहाज चलाना बहुत आसान है, और दूसरा कह रहा है बहुत मुश्किल है। आप दोनों की बात ठीक है। जिसको चलाना आता है वो सीखा हुआ है, उसके लिए बहुत आसान, और जिसको चलाना नहीं आता उसके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी तिलावत का हक भी अल्लाह ताला उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।